जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का हम लोग डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को। इंशाल्लाह होप्स हो के टॉपिक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो टॉपिक का जो नाम है आज का वो है रिस्टोरिंग मेटाबॉलिज्म थ्रू सेलुलर ऑर्गेनोथेरेपी। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है कुरान पाक की आयत है जिसमें है खाओ और पियो मगर इसराफ ना करो। यहाँ पे हमने जो है केस स्टडी एक डिस्कस करनी है। केस स्टडी में जो नाम है इन शॉर्ट वो अहमद है। वाई अहमद वाज ऑलवेज टायर्ड डिस्पाइट ईटिंग वेल। तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि अहमद के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और वो बेसिकली किन चीज़ों पे काम कर रहा था, लेकिन बाद में उसने जब रिस्टोर करना चाहा अपना मेटाबॉलिज्म, जैसे उसे अवेयरनेस मिली, एजुकेशन मिली, जैसे ही उसने अपने हेल्थ पे काम करना चाहा तो वो किस तरह से बेहतरी की तरफ गया। तो ये केस स्टडी जो है वो आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो होप्स हो कि आप लोग इंशाल्लाह समझ आएगी। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने जो है वो DDNS किया हुआ है, डॉक्टर ऑफ डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज, और जो है मैंने MS किया हुआ है अलाइड हेल्थ साइंसेज में, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। इंटरनेशनल ब्रांड है DXN, में भी नाम सुना हो किसी ने, जो कि पाकिस्तान में कम से कम भी 18 साल से काम कर रहा है और पूरे दुनिया में जो है वो कम से कम 32-33 ईयर से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। तो अभी हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं हम। कहानी में हमें ये बताया जा रहा है कि मैं आपको अहमद की कहानी सुनाता हूँ, इन शॉर्ट सुनाती हूँ। अहमद गरीब नहीं है और भूखा नहीं रहता, दिन में 3 दफा खाना खाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको स्लाइड में भी मेंशन है, कंज्यूम्स 3 फुल मील्स अ डे, ठीक है। लेकिन हर वक्त कहता है बहुत थकन है, ठीक है। क्या आप अहमद को जानते हैं या आप खुद एक अहमद है? या अगर हम कोई फीमेल का भी नाम लें, इन शॉर्ट एक केस स्टडी आपको कहानी की सूरत में बताने की थोड़ी सी कोशिश की जा रही है। तो खैर इसकी हम मजीद आगे ना देखते हैं। मेडिकल रिपोर्ट नहीं, हम उसकी डेली रूटीन की अगर हम बात करें तो इस इन शॉर्ट जो ऑलरेडी आजकल पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में, अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, तो सुबह का नाश्ता जो है वो चाय से होता है, ठीक है। और सेम ऐसे ही अहमद का भी नाश्ता सुबह जो है वो चाय से ही होता है, क्योंकि हमारे कल्चर में चाय ड्रिंक नहीं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हम समझते हैं कि शायद चाय सुबह उठ के अगर हमने हार्मोन नहीं पियेंगे तो हम सारे दिन ना अपने आप को लेजी महसूस करेंगे, थकावट हमें रहेगी, ठीक है। ये शायद हम समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लाइफस्टाइल का। लेकिन उसके बाद जो है फिर 8 से 10 घंटे कम से कम ऑफिस की कुर्सी पर, जैसे अमूमन बहुत सारे लोगों का 9 to 5 जॉब रूटीन होता है। एक्सरसाइज सिर्फ इतनी मतलब उसकी रूटीन में उसकी कहानी सुनाई जा रही है अहमद की, कि कुर्सी से प्रिंटर तक चलना, कि बस प्रिंट आउट में ले आऊं जरा जाके वहां से काम कर रहा हूँ। तो ये जो है उसकी छोटी सी जिंदगी है, लाइफ स्टाइल है, जिसमें ज्यादातर उसने बैठना है और उसके अलावा खाना वो खाता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो थकावट का बहुत ज्यादा शिकार है। तो अब क्या इसके पीछे रीजंस हैं? तो खैर आपको थोड़े से ना सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, इन शॉर्ट सिस्टेमिक डिसफंक्शनिंग। तो रहना स्टार्ट हो गए सिम्टम्स, आपको पता है अच्छी तरीके से कि हम जो है वो डिजीज से पहले की बात कर रहे होते हैं। सिम्टम्स हमें जो है वो अलार्म कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, इवन के हमें खुद, कि भाई अगर आप सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करोगे, क्योर नहीं करोगे, तो बहुत बड़ी बीमारी में जा सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको वही कुछ दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी का रहना ज्यादा, ब्लॉटिंग, या उसके अलावा क्रेविंग्स होना ज्यादा, मीठे की क्रेविंग्स होना, ठीक है। तो खैर या उसके अलावा बेली फैट का बताया जा रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अब देखते हैं, मजीद आगे देखते हैं कि वो हमें क्या बताया जा रहा है। अच्छा जी, अब जैसे ही वो इन शॉर्ट घर आता है या घर आती है, व्हाट्सोएवर आप कोई भी केस स्टडी में नाम रख सकते हैं। तो बच्चे कहते हैं अब्बू खेलो, बीवी कहती है बात करो, अहमद कहता है मतलब कि तकिया लाओ, और सोचता है मैं इतना खाता हूँ फिर एनर्जी क्यों नहीं, मतलब कहाँ जाता है मेरा खाया हुआ, कहाँ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रियलिटी की बात करूं तो मसला ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, मसला ये है कि आपके सेल्स और उस खाने को एनर्जी में कितना बदल पाते हैं। इसको बेसिकली मेटाबॉलिज्म का नाम दिया गया है। हम बेसिकली आज जो हमारा मेन एजेंडा है, टॉपिक है, वो मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करना है कि मेटाबॉलिज्म को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन शॉर्ट पूछते हैं और कोशिश करते हैं, समझना चाहते हैं। तो वो ही सिर्फ सिम्टम्स, इन शॉर्ट ये देखा जाए,
اگر ہم بات کریں کہ صرف اور صرف سمٹمس کی، لوگ بہت سارے پوری دنیا میں، احمد جیسے بہت سارے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف سمٹمس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اینٹاسیڈز لے لیے، ملٹی وائٹامنس لے لی، یا انرجی ڈرنکس یا انرجی بارز کا پتہ کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا، کسی نے بھی، یا اویئرنیس نہیں ہے، یا ایجوکیشن نہیں ہے، یا بہت زیادہ جو ہے وہ شوق نہیں ہے اس حوالے سے کہ اصل مسئلے کی طرف جانا، کہ تمہارا گٹ ویک ہے، لیور اوور لوڈ ہے، سیلز انڈر نرشڈ ہے۔ ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ ملین ٹریلین سیل سے مل کے بنی ہے، تو پھر ہم جو ہے جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں وہی ہمارا انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے، جس کو میٹابولزم کا نام دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم لوگ بیڈ فوڈ لیتے ہیں، فرض کریں بیڈ فوڈ سے مراد ان آرگینک فوڈ لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہی انرجی نیگیٹو انرجی میں کنورٹ ہوگی۔ کھا پی بھی لیا، اس کے باوجود تھکاوٹ رہے گی، اس کے باوجود جو ہے کام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، فوکس نہیں ہوگا، آپ خوش ہو کے خوش دلی سے کام نہیں کرو گے، صرف جان چھڑوانے والی بات ہوگی۔ خیر، تو اب ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے احمد کی کیس اسٹڈی میں بھی، اور اس جیسی کیس اسٹڈیز بے شمار پڑی ہوئی ہیں ہماری بہت زیادہ جو ہے وہ فیملیز میں، سوسائٹی میں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے میٹابولزم اچھا رکھنے کے لیے آرگینک وے تلاش کریں، آرگینک چیزوں کی طرف جائیں، نہ کہ صرف ان آرگینک کی بات کریں اور پھر بھی کہیں کہ نہیں میں تو بہت کچھ کھاتا پیتا ہوں۔ تو کھانا پینا صرف نہیں ہوتا، انرجی آپ کی جو باڈی میں، ان شارٹ آپ کی جو نیوٹرینٹس ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں انرجی میں، میٹابولزم کا پروسیس ہو رہا ہے۔ تو آپ اگر نیوٹرینٹ رچ فوڈ لو گے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہوگی نا، اگر آپ نہیں لو گے تو ہاؤ از اٹ پاسبل وہ انرجی میں، گڈ انرجی میں کیسے کنورٹ ہوگی؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو نا ایک کوسچن فارم میں دیا جا رہا ہے کہ آئی ایٹ فوڈ، وائی ڈز مائی باڈی ناٹ میک انرجی؟ تو یہاں پہ بھی آپ کو گرافکس کے فارم میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ہائی فوڈ والیوم، لو انرجی آؤٹ پٹ، زیادہ کھانا لوگ سمجھتے ہیں شاید میری جو خوراک کم ہے اس وجہ سے مجھے ویکنس ہو رہی ہے، نہیں، آپ جو کھا رہے ہو وہ آپ اس ٹائپ کا نہیں کھا رہے جو آپ کے سیلز کی، آپ کے آرگنز کی، باڈی کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ دراصل صرف کیلورک ڈینس فوڈ پہ ہو۔ تو آپ جیسے، یا ان شارٹ احمد جیسے، یا ہم جیسے بے شمار پوری دنیا میں لوگ بھرے پڑے ہیں۔ تو خیر، ہمیں اویئرنیس ہوگی تو ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے۔ تو اب ہم فی الحال نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان شارٹ میٹابولزم کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کے کنسپٹ کو ہم سمجھتے ہیں میٹابولزم کے۔ تو یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان شارٹ احمد جیسا ایک انسان ہے کوئی بھی، تو اس کو گینو تھراپی کا کنسپٹ کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بیماری کی دوا نہیں ہے، ڈیزیز کی، جو کہ سیلز کی غذا ہے، ٹھیک ہے۔ باڈی ڈیٹاکس کرو، گٹ ٹھیک کرو، لیور سپورٹ کرو، سیلز کو فیڈ کرو۔ تو اب اگر میں گینو تھراپی کے کنسپٹ کی بات کروں یا سمجھانے کی کوشش کروں، تو بیسیکلی گینو ڈرما کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو کہ کنگ آف ہربز ہے، ٹھیک ہے، کنگ آف ہربز ہے۔ آپ ابھی گوگل پہ لکھ لیں، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اچھا گینو ڈرما مشروم، جس کو گینو تھراپی ایک ٹریٹمنٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے، گینو ڈرما جو ہے وہ مشروم ایک نا میڈیکل نام آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، میڈیکل ٹرمینالوجی میں باہر کنٹری میں بے شمار ممالک میں مطلب مشروم کو ڈفرینٹ ناموں سے بلایا جاتا ہے، جیسے کہ چائنیز جو ہیں وہ رشی مشروم پاؤڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ اردو میں کھمبی کہتے ہیں، سنا ہوگا، پہلے زمانے میں بہت زیادہ بادشاہوں کی خوراک ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پہ بھی ان شارٹ آپ کو گینو تھراپی کا، گینو ڈرما کا کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری باڈی کو، ہمارے سیلز کو، ہمارے آرگنز کو نیچرل طور پر ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، آپ اگر جا کے سرچ آؤٹ کریں، دیکھیں گوگل اسکالرز پہ آرٹیکلز ریڈ آؤٹ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ مشروم جو ہے نا، مشروم کے اندر کم سے کم بھی 300 پلس 400، 300 ٹو 400 ایسے بایو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، مائکرو نیوٹرینٹس، میکرو نیوٹرینٹس، فائٹو کیمیکلز، ہماری باڈی میں نیچرل پروسیس ہوتا ہے۔ نیچرل کیسے؟ پوری باڈی کے تمام آرگنز کی سیلز کی سکیننگ ہوتی ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، اور ریجنریشن ہوتی ہے۔ تو یہ سارا پروسیس جب نیچرل طور پر ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی میڈیسن انوالو نہیں ہے، کوئی سالٹ انوالو نہیں ہے، کوئی کیمیکل، کوئی ایڈیٹیوز انوالو نہیں ہے، تو یہ نیچرل طور پر آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب سوری ٹو سے، میں یہاں پہ جسٹ کنسپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب ہم لوگ ایلوپیتھک لیتے ہیں، ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ ہمارے ایک آرگن پہ کام کرتی ہے،
ٹھیک ہے، آپ نے اگر کڈنی انفلیمیشن ہے خدا نہ خواستہ کسی کو، تو اس نے کڈنی والی میڈیسن کھائی، ٹھیک ہے، کڈنی کو مطلب ٹاکسن سے ریموو کرنے کے لیے، ان شارٹ انفلیمیشن کو کم جس بھی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن باقی آرگنز جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہیں، لیکن جو خوراک ہے بیسیکلی علاج، جسے ہم کہتے ہیں علاج بالغذا، لیکن خوراک جو ہے وہ ہمارے باڈی کے تمام آرگنز پہ کام کرتی ہے، تمام سیلز پہ، ٹھیک ہے، ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے سیلز کو اوور گروتھ ہونے سے بچانا ہے، اگر ہم نے کینسر سے بچنا ہے خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے، اور موٹاپا ہے، ڈائبٹیز ہے، یورک ایسڈ ہے، ہائپر ٹینشن ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، مینٹل ہیلتھ سے لے کے فزیکل ہیلتھ تک، آپ کے سر کے ایک ایک بال تک، مطلب نیچرل طور پر یہ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے گینو تھراپی کا، یا اگر آپ پراپر پوری گینو تھراپی نہیں کرواتے، آپ جسٹ مشروم کا ویسے استعمال کرتے ہیں پاؤڈر فارم میں، کھانے میں ملا کے یا اس کے علاوہ پانی میں ملا کے، تو یہ نیچرل پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہم ایک دن میں بہت زیادہ باڈی سے ٹاکسنز لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا لے کے جا رہے ہوتے ہیں باڈی میں، ہوا کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، ہمیں نہیں پتا کہ ایک دن میں ہم کتنے ٹاکسنز لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ ہم نے سوچا کہ اس ٹاکسنز کو کس طرح سے باڈی سے ریموو کیا جائے؟ میرے پاس کون سا آرگینک وے ہے؟ میں بہت اچھی نیند لوں گا، نیند کی کوالٹی کو بہتر بناؤں گا، میں جو ہوں وہ بہت اچھی فزیکل ایکٹیویٹی روٹین کو کروں گا، میں جو ہوں وہ جو خوراک لوں گا وہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس خوراک میں کم سے کم ٹاکسنز ہو، وہ باہر کی بنی ہوئی فوڈ نہ ہو، وہ گھر کی بنی ہوئی خوراک ہو، ٹھیک ہے۔ یا میں اگر یہ پورے لائف سٹائل پہ کام نہیں کر سکتا، میری بہت بیزی روٹین ہے، تو میرے پاس آلٹرنیٹیو آپشن کیا ہے؟ پھر میں کیا کروں کہ میں یا تو مشروم سے بنی ہوئی کافی کا استعمال کر لوں، ریڈ مشروم، یا جو ہے میں ویسے مشروم کو پانی میں ملا کے سارے دن ساتھ اپنے ڈیٹاکس واٹر کے طور پر استعمال کر لوں، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سیم ویسے ہی احمد نے بھی یہی سب کچھ کیا۔ تو یہاں پہ آپ کو 3 پارٹ سیلولر سولوشن، مطلب ان شارٹ RGGL، یہ آپ کہہ لیں کہ گینو جو ریڈ مشروم ہے اس کی ٹائپس ہیں آپ کہہ لیں، جس میں نیچرل طور پر ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سائنٹیفک ایویڈنس کے طور پر کہ رشی گینو مطلب RG جو ہے وہ کلین کرتا ہے ہماری گٹ کو، سپورٹ کرتا ہے۔ دیکھیں ایک نا اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں نیچرل ڈیفنس سسٹم بنایا، ٹھیک ہے، یہ تو کنفرم بات ہے، لیکن اگر جیسے لیور ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارا کڈنی ہے، یہ نیچرل ڈیفنس سسٹم ہے، یہ آرگنز ایسے ہیں جو ہماری باڈی میں ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر یہی آرگنز ہمارے ویک ہے یا انفلیمیشن ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم لوگ کیا ایلوپیتھک سے علاج کرنے کی کوشش کریں گے؟ ایلوپیتھک میں تو علاج ہے ہی نہیں، صرف کنٹرول ہے، وہ تو ہمیں ڈاکٹرز خود بتا رہے ہیں کہ میڈیسنز، اگر آپ ایک ہی میڈیسن زیادہ ٹائم کھاتے رہو گے تو باڈی کے باقی آرگن پہ سٹریس کریٹ ہوگا، ٹاکسنز باڈی سے موو نہیں ہوگے، کڈنی اپنا فلٹریشن والا کام کرنا آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن کر دے گا، کڈنیز ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو پھر ہمیں ہر حال میں آرگینک وے پہ جانا ہی جانا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو GL کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گٹ لائننگ کو، ابزارپشن کو بہتر بناتا ہے اور ہمارے سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں چھوٹا سا ذکر ہے، تھوڑا سا ذکر ہے میٹابولزم کی، اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں آج سپائرولینا کا، تو اگر آپ جو ہے وہ پراپر پوری گینو تھراپی ٹریٹمنٹ کرواتے ہو یا کسی کو ریفر کرتے ہو، اس میں ریڈ مشروم گینوڈرما پاؤڈر فارم میں یا ٹیبلٹ فارم میں، ان شارٹ، یا جو ہے آپ اگر ساتھ سپائرولینا جو کہ سپر فوڈ ہے WHO کے اکارڈنگ، اور اس کے اندر مور دین کم سے کم بھی 70 to 80% پلانٹ بیسڈ پروٹین ہے، کم سے کم بھی کافی جگہ پہ کافی ریسرچ میں یہ بھی آیا کہ 83% تک بھی پروٹین ہے، ٹھیک ہے، تو پلانٹ بیسڈ پروٹین ہے، ناٹ اینیمل بیسڈ۔ تو ان شارٹ یہ ایک بہت ہی پرفیکٹ کمبینیشن ہو جائے گا آپ کی ایک آئیڈیل فوڈ کا۔ آپ اپنی آئیڈیل لائف سٹائل میں جا رہے ہو، اگر کوشش کر رہے ہیں آپ پورے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی، ماڈیفائی کرنے کی، اور آپ نے جو ہے وہ باہر سے کھانا پینا بند کر دیا، ان شارٹ آپ نے صرف کیلورک ڈینس نہیں، آپ نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ لینا سٹارٹ اگر آپ نے کر دیا، تو پھر بہت پرفیکٹ وے ہے کہ آپ گھر بیٹھے خود اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہو، اپنی باڈی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو ان شارٹ روٹین بتائی جا رہی ہے ایک نارمل پرسن کی، ٹھیک ہے، جیسے احمد ایک نارمل پرسن، ہم نے شروع میں ہی دیکھ لیا کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھوکا نہیں رہتا، وہ 3 ٹائم کھاتا ہے، ٹھیک، اسے کوئی اور پرابلم نہیں ہے، لیکن ہر وقت تھکاوٹ کا شکار ہے، ہر وقت جو ہے لیتھارجی فیل کرتا ہے، کام پہ کنسنٹریشن نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، وائف کو بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتا۔ کیا ہے کہ وہ جو کھا پی رہا ہے وہ انرجی میں کنورٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، سیلز تک وہ فوڈ نہیں جا رہی،
ठीक है, वो जो खुराक की जो फूड की जो क्वालिटी है ना उसकी, वो बेहतर नहीं है। इस वजह से उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो गया है, जिस वजह से वो अपने आप को फ्रेश और हेल्दी फील नहीं करता। ठीक है। तो खैर ये आपको इन शॉर्ट बताया जा रहा है ट्रेजिडी। एक दिन में, 2 दिन में नहीं होती, 3 दिन में नहीं होती। अच्छा, इसी केस स्टडी में एक और भी कहानी बताई जा रही है कि जब उसने मतलब ऑर्गेनिक फूड या गैनोथेरेपी करवानी स्टार्ट की, गैनोडर्मा या मशरूम के साथ साथ उसने स्पारुलिना का इस्तेमाल शुरू किया, तो पहले 10 दिनों में, 15 दिनों में ही कहता है कि मुझे जो है ना वो बिल्कुल भी ना आराम नहीं है, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक बात याद रखें कि आपकी ये बॉडी को, मतलब कोई भी है मसला है, इतने सालों से बीमारी है, 15 सालों से, 20 साल से, 30 साल से, ये जो भी सिम्टम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके साथ, एक दिन में नहीं हुए, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ऑर्गेनिक फूड जो है, आइडियल फंक्शनल फूड, वो आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को 1-2 दिन में या एक वीक में ही हील कर दे? ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी तो हर हाल में चाहिए होती है। सेम ऐसे ही बताया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, क्रेविंग्स पे काम होगा, एनर्जी स्टेबल होगी, एसिडिटी ज्यादा नहीं होगी, डाइजेशन बहुत हद तक बेहतर होगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाइफस्टाइल आपका इंप्रूव होता जाएगा, मेंटल क्लैरिटी, ब्रेन फॉग से बच जाएंगे। अगर आप 3 महीनों बाद, 4 महीने बाद, अगर आपने ये ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद आपने रिपोर्ट्स जाके करवाई, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, उसमें बहुत हद तक आप अपने लेवल्स को सही पाएंगे, और बेली फैट नेचुरल तौर पर जो है वो इन शॉर्ट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये चेंज एक दिन में नहीं आता, 2 दिन में नहीं आता। ये चेंज हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ आता है और हर हाल में आता है। ठीक है, मैं कम से कम भी एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज अ डाइटिशियन, 5 साल से काम कर रही हूँ ऑनलाइन। ठीक है, कम से कम भी ना करके भी। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, वो ज्यादा ज्यादा क्या, सारे हैं ही ऑनलाइन। ठीक है, तो अब उनको हम क्या करें, उनके साथ भी हम यही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हम उनके लाइफस्टाइल पे काम करते हैं कि आप अगर एलोपैथी का कोर्स करवाते हो, डॉक्टर भी तो यही कहता है ना कि फॉलो अप पे आना, 15 दिनों बाद मेडिसिन चेंज हो जाएगी, महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना। तो आप क्या करते हो, आप यकीनन टाइम लेते हो, जाते हो कि हाँ मुझे डॉक्टर ने टाइम दिया था भाई, मुझे ये फलां बीमारी है, खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम है। तो आप इन शॉर्ट वहां पे जाके अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक्यूट लेवल पे इसमें कोई शक नहीं है, एलोपैथिक अपना अच्छा काम कर रही है। लेकिन क्रोनिक लेवल पे, सॉरी टू से, वो आपकी बॉडी को हील नहीं कर रही, सेल्स पे काम नहीं कर रही। अब बिल्कुल भी जो है, आप एक बीमारी से निकल के होंगे दूसरी बीमारी में चले जाते हो। बहुत सारे मेडिकल कैंप्स मैंने एज अ डाइटिशियन ज्वाइन किए लाहौर में, जब मैं थी, पुरानी बातें हैं। तो मैंने तो कभी कभी किसी से नहीं सुना कि भाई अल्लाह का शुक्र है मैंने फलां इलाज करवाया एलोपैथिक, और मुझे जो है अब अल्लाह का शुक्र, इतने साल हो गए मुझे फलां नहीं। हमेशा यही सुना, मैं इतने सालों से मेडिसिन खा रहा हूँ, अब मेरा स्टमक खराब है। इतने सालों से मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, अब मुझे किडनी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इतने सालों से मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, ठीक, इंजेक्शन लगवाए हैं, उसके बावजूद मेरा वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अनहेल्दी फील करता हूँ, मैं फ्रेश फील नहीं करता। ठीक है, मैंने जो है वेट लॉस तो कर लिया। तो जस्ट वेट लॉस करना, जस्ट जो है बीमारी को खत्म करना कमाल नहीं है, पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी हेल्थ पे काम करना बहुत बड़ा कमाल है। ठीक है, तो ये चीज कंसिस्टेंसी से ही आती है, और सबसे बढ़ के हमारी इम्यूनिटी, हमारा मेटाबॉलिज्म, तो ये सब चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। हम सिर्फ एक ऑर्गन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो पूरे अपने लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है अगर बीमारी से बाहर निकलेंगे तो हम कुछ और सोचेंगे ना। बीमारी हमें घेर ही इतने बुरे तरीके से लेती है कि बस भी पीछे कुछ रह नहीं जाता। हम इन शॉर्ट कहते हैं कि ठीक है, शायद ये मेरे नसीब में है, बस बीमारी के साथ ही मैंने जिंदगी गुजारनी है। नहीं, कैंसर टोटली रिवर्सिबल है, डायबिटीज टोटली रिवर्सिबल है, पीसीओएस टोटली रिवर्सिबल है, लेकिन इसके लिए आपको सही ट्रीटमेंट करवाना होगा, देन ये पॉसिबल होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि उसने जो है वो स्टार्ट जब किया ये ट्रीटमेंट, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने बेटरमेंट फील की। सबसे पहले एनर्जी में, फिर डाइजेशन में, क्लिनिकल लैब्स में। ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि गैनोथेरेपी या गैनोडर्मा मशरूम, जो कि आपको बताया जा रहा किंग ऑफ हर्ब्स है, तो उसने काम किया। ठीक है, उसने काम किया, मशरूम ने काम करके दिखाया। मशरूम ने किसी एक एक ऑर्गन पे काम नहीं किया, हमारे बॉडी के तमाम सेल्स की स्कैनिंग की, डिटॉक्सिफिकेशन की, रीजनरेशन की। तो ऑटोमेटिक आपने जब लैब रिपोर्ट्स करवाई, आपका तब तक मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, था अगर वेट ज्यादा था, वेट भी कम होना शुरू हो गया, मतलब मैनेज होना, वेट मैनेजमेंट भी। तो एक्टिविटी बेहतर बनाई, वट्सएवर पूरे लाइफस्टाइल पे आपने काम किया।
تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ ایک نیچرل مطلب ایک پرماننٹ سولوشن میں چلے گئے، ٹھیک ہے، جو کہ کوئی 100 میں سے ایک بندہ ہی ہوگا جو کہتا ہوگا کہ میں نے فلاں علاج کروایا تو میں پرماننٹ میں ٹھیک ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ان شارٹ کرنے سے پہلے اب ہمارے ہاتھ میں ہے، پیشنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو ایلوپیتھک علاج کروائے، اس کی مرضی ہے، نیوٹراسوٹیکل کروائے، اس کے علاوہ ہومیوپیتھی کروائے، لیکن اس کو ایجوکیٹ کر دینا، اویئرنیس، پروز اینڈ کونس کے بارے میں بتا دینا، یہ ایک ہماری ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی مرضی ہے وہ کون سا علاج تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال آپ کو یہاں پہ فی الحال آج کے جو سیشن میں بتایا جا رہا تھا کہ میٹابولزم پہ اگر ورک کرنا ہے تو وہ آپ کو اس طرح سے کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی باڈی ہیل ہوگی، آپ کے آرگنس تو نیچرل جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ ہوگا، پرماننٹ سولوشن ہوگا، ناٹ اے ٹیمپریری۔ تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میٹابولزم ریسٹورڈ وین دا باڈی از کلینڈ، نرشڈ اینڈ بیلنسڈ نیچرلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریسٹوریشن کا پروسیس پاسبل ہے، پاسبلٹی ہے۔ بہت سارے پیشنٹ، بہت سارے لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں بیماری ہو گئی ہے تو اس سے باہر کیسے نکلیں گے؟ تو بیماری کا علاج اگر آپ صحیح کروائیں گے تو آف کورس آپ باہر سے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ میسج بتایا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے سب کے لیے، ہم سب کے لیے، ڈو ناٹ ٹریٹ سمٹمس۔ سمٹمس تو میں کہتی ہوں بہت ایسی خاموش بیماریاں ہیں جو ہمیں سمٹمز نہیں دیتی، تو یہ بھی میں کہتی ہوں ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کہ سمٹم بھی نا ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے، کہ سمٹمز ہمیں آ رہے ہیں، زیادہ یورین، زیادہ پیاس لگنا، زیادہ بھوک لگنا، بال کا جھڑنا، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسکن کا پیل ہو جانا، سمٹمز کا آنا بھی یہ ہمیں ہماری باڈی سمجھے اچھا ورک کر رہی ہے کہ وہ ہمیں الارم کر رہی ہے کہ آپ جو ہے سمٹمز کو انیشیل لیول پہ پکڑ لو تاکہ بیماری ہو نہ جائے۔ لیکن ہم نا سمٹمز کو نا ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوائیاں کھا کھا کے، تو کچھ ٹائم کے لیے سکون مل جاتا ہے، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر چینج کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر ٹھیک نہیں تھا، یا جو ہے ہم نے درمیان میں اپنا کورس چھوڑ دیا، یا ہم نے اوور ڈوز لینا سٹارٹ کر دی، تھوڑا سا میں آرام آیا تو اگلی دفعہ میں کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، وہی میڈیسن لے آتا ہوں، کھاتا رہتا ہوں، تو کیا ہوا کہ بس آپ وہیں پہ اسی گھیرے میں ہی رہ گئے، کم سے کم بھی 30 40 سال تو ایسے ہی گزر گئے۔ تو پھر جب صحیح اویئرنیس آئی یا جب پتہ چلا تو پھر ویسے ہی نیچرل ایجنگ پروسیس سٹارٹ تھا، ایجنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچرل ہمارا میٹابولزم ویسے ہی نیچرل طور پر سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے ریسٹور کر سکتے ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ریسٹور میٹابولزم ایٹ دا سیلولر لیول ود دا ڈی ایکسن گینوتھراپی اپروچ۔ ڈی ایکسن تو ایک برانڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر جو ہے ڈی ایکسن پہ ریلائی نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرتے، ناٹ ایٹ آل، یہ مین مسئلہ نہیں ہے۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بیماری ہے اس کو سمٹمز لیول پہ، انیشیل لیول پہ جو ہے وہ پرماننٹ ہیل کرنے کی کوشش کریں اپنے لائف سٹائل پہ کام کرتے ہوئے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر مشروم کا استعمال کر لیتے ہیں جو کہ نیچرل طور پر باڈی سے ٹاکسنس کو ریموو آؤٹ کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، بہت ہی پرفیکٹ وے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج جو ہے وہ شارٹ سا سیشن تھا جس میں ہم نے ایک کیس اسٹڈی لی تھی کہ 38 ایئرز اولڈ احمد ہے، آفس ورکر ہے، جو کہ میلز تو کنزیوم کرتا ہے، کھانا تو وہ صحیح کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو مطلب لو انرجی فیل کرتا ہے، برین فوگ ہے، مینٹل کلیئرٹی نہیں ہے، ویٹ بھی آہستہ آہستہ گین ہوتا جا رہا ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے۔ تو اب اس نے اگر مطلب میٹابولزم پہ کام کیا، کس طرح سے کیا اور پھر کس طرح سے اس کی باڈی آہستہ آہستہ پرماننٹ سولوشن میں گئی تو ہیل ہونا سٹارٹ ہوگی، تو یہ ایک نا آپ اس کو سٹوری نما سمجھ کے دیکھیں، پوری پاکستان میں ایون کہ ہر گھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک کیس ایسا مل جائے گا جہاں پہ وہ لوگ کہیں گے آپ کو کہ میں سب کچھ کھاتا پیتا ہوں، اس کے باوجود نا میرے تو بہت زیادہ بال گر رہے ہیں، یا menstrual irregularities ہیں، یا ٹیسٹوسٹیرون کا لیول نہیں اچھا، یا ایسٹروجن کی پروڈکشن نہیں ہو رہی، بٹ سو ایور ہارمونز ہیں، ہماری امیونٹی ہے سب سے بڑھ کے، تو یہ سب پرابلمس تو بے تحاشا ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو یہی میسج دیں کہ آپ آرگینکلی نیچرل طور پر اپنی باڈی کو، اپنے آرگنس کو ہیل کریں، نہ کہ جو ہے آپ ان کو مطلب صرف اور صرف کچھ ٹائم کے لیے سمٹمز کو خاموش کر دیں۔
پھر وہ سمٹمس بعد میں آتے ہیں، پھر بعد میں، تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھی آج کی. تو ہوپ سو کہ اچھا لگا ہوگا. خیر، کوئی کوشچن اگر کسی کا کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو موسٹ ویلکم، آپ یہ کر سکتے ہیں. تھینکس. یس پلیز، کسی کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی ڈسکشن کرنی ہے، کوئی کیس اسٹڈی، تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا جی، آئی تھنک سو کوئی کوشچن نہیں ہے. تو خیر، یہ جو ریکارڈنگ ہے اس سیشن کی، اس ویبینار کی، تو یہ اپلوڈ ہو جائے گی یوٹیوب پہ. اور باقی اگر کسی کو پریزنٹیشن چاہیے ہوگی تو ان باکس میں جو ہے وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویبینار میں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.